بٹ صاحب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، اس حوالے سے نئی بحث نے جنم لیا ہے، تو کیا وجہ ہے ایک دم سے حکومت نے کیوں سوچا کہ خان صاحب کی منتقلی ہو جائے اڈیالہ سے بنی گالہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمران خان صاحب نے خواب دیکھا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. نہ کیا عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے، جس کہتے ہیں کہ جرم میں وہ جیل میں 14 سال ان کو سزا ہوئی ہے، چوری کا کیس ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے، باقی توشہ خانہ ہے، یہ چیزیں ہیں. وہ عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں، مجھے آ کے لوگ ملے، جو میں کہوں وہی ہو. اس طرح نہیں ہوتا. 8000 قیدی وہاں ہیں، ان کو بھی تو آپ دیکھیں. کبھی اور کسی کی طرف سے ایسا ہوا ہے جو ایک رول ریگولیشن ہوتی ہے اسے ملنا چاہیے، ٹائم ہے ان کا. یہ تو عدالت میں چلے گئے، عدالت نے تو ان کو کہا ان کو دیسی گھی دو، اس کو دیسی مرغ دو، اس کو ایکسرسائز کی مشین دو، اس کو واک کے لیے کھلی جگہ دے دو. ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو خواب عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ مجھے حکومت نے آفر کیا، مجھے اس کا نام بتا دیں، ایسا تو کبھی نہ سوچا ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بٹ صاحب طارق فضل چودھری صاحب حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں نا، آپ کی جماعت سے ہیں، بڑی سینئر شخصیت ہیں، تو وہ بھی یہ بیان دے رہے تھے آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کے. طارق فضل چودھری صاحب نے اگر اپنی کوئی سوچ بتائی ہے، نہ یہ حکومت کی سوچ ہے، نہ اس طرح ہے، اور نہ حکومت کس چیز کو آفر کرے. حکومت کیوں اس کو آفر کرے؟ کام اس نے غلط کیے ہیں، جو وہ کیسز ان پہ ہیں، عدالت نے ان کو سزا دی ہے. ہم اس کے لیے کیا؟ وہ اگر سمجھتا ہے یہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے میں اندر بڑا تنگ ہوں، مجھے کوئی ریلیف دیا جائے. یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جی مجھے پشاور بھیج دیا جائے، یہ عمران خان نے کہا تھا. تو حکومت اس کو نہ پشاور بٹ صاحب دیکھیں نا، مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، مجھے رویہ ٹھیک کریں. بٹ صاحب مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عدالتوں کے احترام کے حوالے سے. تو عدالت نے حکم دیا ہے نا کہ خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے سہیل افریدی صاحب سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عدالت نے حکم دیا. اب عدالت نے جو حکم دیا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے ہے. آخر اس کو کچھ نظر ہے کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے، یا ایک یہ رول ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف ظاہر ہے کورٹ میں جائیں گے تو وہاں وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں ملاقات نہیں کرائی. باقی سٹوریاں آپ کے سامنے، کہانی آپ کے سامنے. علیمہ خان ہے، یہ کہانی کہ احمد صاحب سوری میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. بٹ صاحب آپ نے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کیا کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہے، کیا آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دوبارہ ذرا بتائیے گا، روشنی ڈالیے گا اس بات پہ. میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ عدالت، آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے نا اور سہیل افریدی صاحب کی، کیا بات آپ کر رہے تھے؟ جی جی میں نے یہ کہا کہ اپنا رویہ بدلیں. اگر رویہ نہیں بدلیں گے، وہ رویہ اگر وہی رویہ ہے جو گنڈا پور کا تھا، 1.5 سال اس نے اپنا رویہ نہیں بدلا، گن اٹھا کے آ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو وہ عمران خان کو باہر نہیں لا سکا، اور نہ آئندہ بھی ہوگا. اگر وہی رویہ اس کا افریدی کا ہے. ایک بات مجھے یاد آ جاتی ہے، یہ کہتا ہے میں نے ملنا ہے جا کے کابینہ کے لیے، میں نے منظوری لینی ہے. بھائی وہ ایک مجرم ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ سزا یافتہ آدمی ہے، اس کی کابینہ وہ اس کے کہنے پہ کابینہ بنے گی. لیکن میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. میاں نواز شریف کو جب اس ثاقب نثار جیسے بندے نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف اس نے ڈسکوالیفائی کیا. الیکشن آئے سینٹ کے، یہ ایک تاریخ کی بات ہے. جب الیکشن کے سینٹ آئے تو ظاہر لیڈر تھے، میاں صاحب صدر تھے، سائن کیے، تو انہوں نے کہا یہ نہیں چلے گا، یہ ختم ہے، ان کے سائن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے جتنے سینیٹر ہیں آزاد ہوں گے. اور یہ ایسا ہوا. تو اب وقت آیا ہے نا، آپ بھی ایک مجرم ہو، چور ہو، سزا ہوئی ہے 14 سال. اب تمہیں کیوں آ کے مل کے جو جس کو تم نے وزیر اعلیٰ بنایا وہ کہتا ہے میں جا کے کابینہ کی منظوری لوں گا، وہ تو بھائی سزا یافتہ ہے، اس کے کابینہ کی کیا منظوری ہے؟ میں نے آپ کو بات بتائی کہ رب تعالیٰ اسی طرح بندے کے دن گماتا ہے. جب آپ غلط کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. کیوں اویس صاحب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر پیکا لگ جائے گا قانون. آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کے والد کی اتفاق فاؤنڈری جو تھی اس میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے، یہ آپ کو پتا ہے. میں آپ کو وہ تصویریں لا دوں، میں آپ کو وہ چیزیں. میاں نواز شریف جب کالج میں جاتے تھے ان کے پاس مرسڈیز تھی،
ان کے پاس بڑی گاڑیاں تھی، کار تھی، اس وقت حکومت کا کوئی چکر ہی نہیں تھا، وہ پڑھ رہے تھے. ان کے والد صاحب کی اتفاق فونڈری تھی ان کی. پلیز اب سچی بات کر لیا کریں. عمران خان کا والد کیا کرتا تھا؟ نوکری کرتا تھا. عمران خان کے پاس کیا تھا؟ عمران خان آج تک کو کاروبار کرتا ہے. آپ مجھے بتا دیں، سوائے اس کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکالے، زکوٰۃ کے نام پہ پیسے نکالے. میاں نواز شریف نے اس وقت اس کو 50 کروڑ روپیہ دیا تھا جب اس نے ہاسپٹل بنایا تھا. یہ عمران خان خود مانتا ہے. تو آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے؟ چلیے بات آگے. آپ کا لیڈر مانتا ہے کہ نہیں کہ میاں نواز شریف نے 50 کروڑ دیے شوکت خانم ہاسپٹل کے؟ آپ نے یہ مانتے ہیں نا کہ زمین میاں نواز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے دی 50 کروڑ انہوں نے اپنے پاس سے دیا. جو بندہ 50 کروڑ ایک شوکت خانم ہاسپٹل کو دے رہا ہے کیونکہ ان کی نظر میں تھا کہ ایک کینسر کا ہاسپٹل بن رہا ہے، لوگوں کی خدمت ہوگی. جو بندہ 50 کروڑ روپے اس وقت دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے ٹیکس دیتے تھے. ڈینائی کرتے ہیں کہ نواز شریف نے 50 کروڑ روپے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے عمران خان کو دیا. آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز یہ بتا دیں مجھے. اپنی جیب سے دہلا نہیں دیا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کس سے دیا ہے؟ اپنے پاس سے دیا ہے. زمین جو تھی، اگر یہ بات سچی ثابت ہو جائے، میں آپ کو جو کل اگلے پروگرام میں کل آ جاتے ہیں، میاں نواز شریف نے اپنے پاس سے 50 کروڑ روپیہ دیا ان کے والد صاحب نے. اور نہیں حضور والا 50 کروڑ روپیہ تو نواز شریف تو دہلا نہیں خرچتا. یہ آپ ان کو ذرا ڈاکٹر صاحبہ عمران خان کی وہ ویڈیو نکال کے دکھا دیں جس میں میاں صاحب نے افتتاح بھی کیا اس ہاسپٹل کا. یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میری بات، احمد اویس صاحب کیا سنیں؟ میاں دیکھیں عمران خان کو گھر دیا، اس نے کہا میرے پاس گھر نہیں ہے. میاں نواز شریف نے اس کو گھر بھی دیا. کوئی گھر نہیں دیا، گھر اس کے اپنے ہیں. گھر کہاں دیا اس نے؟ ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہ اس سے درخواست دیا، میں نکال کے لے آؤں گا کل پنجاب گورنمنٹ سے کہ جس وقت اس نے اپلیکیشن دی کہ میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دیا جائے. یار یہ چلے آپ سنائیں. آپ کہاں ہے اس نے؟ اب بات سنیں. بات یہ ہے ان کو ڈاکٹر صاحبہ وہ ان کو نکال کے دے دیں ویڈیو جس میں میاں صاحب افتتاح کر رہے ہیں اور وہ مان رہے ہیں کہ نواز شریف نے 50 کروڑ روپیہ دیا ہے مجھے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے. یہ باتیں چھوڑے نا آپ یہ باتیں چھوڑے جو اصول کی بات ہے اس کو کریں. دیکھیے میری بات سنیں میاں، یہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت بنی، بات ہے آپ نہیں مانتے، اور شہباز شریف اس کے پرائم منسٹر بنے، اور شاہد خاقان عباسی جو تھے ایکس پرائم منسٹر، وہ نون لیگ ہی کے تھے اور اسی ڈسپلن میں تھے. انہوں نے عمران خان کو فالو کرتے ہوئے کہ کووڈ کے زمانے میں عمران نے غریب لوگوں میں پیسے تقسیم کیے تھے، انہوں نے آٹا تقسیم کیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے شاہد خاقان عباسی نے باقاعدہ یہ خبر بریک کی کہ شہباز شریف نے جو آٹا تقسیم کیا ہے 20 ارب روپے کا گھپلہ ہو گیا اس کے اندر. یہ ریکارڈ پہ ابھی چیک کر لیں. اور اگلی بات سنیں، اس کے بعد جب یہ الیکشن کے بعد مجھے ایک بات بتا دیں، میں اس پروگرام پہ آگے چلوں گا. ایک اور بات سن لینا، میں نے جو بات کی ہے اس میں حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے 50 کروڑ دیے بنے، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا. میری بات کا جواب دیں گے ذرا ڈاکٹر صاحبہ، ان سے جواب لے لیں. کیا میں نے سچی بات کی ہے کہ غلط کی ہے؟ کیا میں آپ کو ویڈیو بھجوا دوں؟ کوئی ویڈیو نہیں آپ کے پاس، ایسی جھوٹ نہ بولے. میری بات سنیں آپ. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے یہ فیصلہ کر دیں گے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈینائی کریں گے؟ آپ بات نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں اگر بات نہیں کرنے دیں گے، آپ دونوں کی گفتگو ناظرین سن رہے ہیں، آپ دونوں کی بات آن ریکارڈ ہے، میری بات تو مکمل ہونے دینا. جی جی دیکھیے اس کے بعد آپ جواب دیں جتنا مرضی دینا آپ نے. میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر کا اوتھ لیا اور کہا کہ ملک غریب ہے کیونکہ میں نے بغیر تنخواہ پہ کام کروں گا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو اس کے بعد وہ 1 مہینہ گزرا تو شور مچ گیا کہ آئی پی پی کا جو اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ جس میں 1 یونٹ بجلی دیے بغیر اربوں روپے وہ حکومت پاکستان سے وصول کر چکے ہیں. جب یہ شور مچا تو وہ صحافیوں نے اور جرنلسٹ نے وہ ڈیٹیل نکالنی شروع کر دی. تو پتہ لگا کہ شہباز شریف کی فیملی، ان کے بیٹے جو 2 ہیں،
وہ 28% شیئر ہولڈر ہیں یہ آئی پی پی کے. احمد اویس صاحب آپ لوگ ماضی کی باتیں دیکھیں, احمد اویس صاحب دیکھیں, آپ پرانی باتیں آپ لوگ کیے جا رہے ہیں, دیکھیں کہ یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا, اور ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے, جو کچھ ہوا تھا آپ جو آپ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہے, جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں.